اللہ 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 من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معارف مہدویت میں آج کا عنوان لشکر امام زمانہ اور عورتیں۔ جہاں بھی لفظ اصحاب آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً تصور یہ آتا ہے اصحاب یعنی مرد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب بغیر عورتوں کی شراکت کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر انقلاب میں عورتوں کا ایک عظیم کردار ہوتا ہے، اور چونکہ یہ انقلاب امام زمانہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب ہے، تاریخ نے اس سے بڑا انقلاب دیکھا نہیں، تو ضروری یہ ہے کہ اس میں بھی عورتوں کی شراکت رہے، عورتوں کی حصہ داری رہے۔ عورتیں یہ سمجھ کر نہ بیٹھیں کہ ہمارا اس انقلاب میں کوئی کام نہیں، ہم اصحاب میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ جو 313 افراد جو سب سے پہلے آئیں گے اس میں بھی 13 یا 50 عورتیں ہوں گی۔ دو روایت ہے، 13 یا 50 عورتیں ہوں گی۔ انقلاب بغیر عورتوں کی شراکت کا نہیں ہوتا۔ کربلا کا انقلاب آپ دیکھ لیں، کربلا کے انقلاب میں جناب زینب کا کردار، جناب ام کلثوم کا کردار، جناب سکینہ کا کردار، اہل حرم کا کردار، ام وہب کا کردار، زوجہ زہیر کا کردار، بصرہ کی مومنہ کا کردار، اور ایسے نہ جانے کتنے کردار ہیں جو اس تاریخ کربلا اور انقلاب کربلا میں۔ ویسے ہی امام کے وقت میں بھی عورتوں کی حصہ داری ہوگی، اور جب پوچھا گیا امام سے، امام صادق علیہ السلام سے کہ وہ کریں گے کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پرستاری کریں گے، جو بیمار پڑ جائیں گے، جو زخمی ہو جائیں گے، ان کے لیے نرسنگ کریں گے، وہ نرس کا کام کریں گی۔ اور ویسے ہی کام جیسے ابتدا میں رسول کے ساتھ بہت سے عورتیں جب جنگ میں جاتی تھیں، جنگ احد کا تذکرہ ہے، دوسری جنگوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی مدد پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی امام زمانہ کے ساتھ جو اس وقت کی عورتیں ہوں گی، یعنی جس زمانے میں ظہور ہوگا۔ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو پہلے کی ہوں گی، جنہیں واپس پلٹایا جائے گا، جیسے ہم لوگ دعائے عہد میں تلاوت کرتے ہیں، مولا ہم دوبارہ پلٹائے جائیں۔ بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی جو گزر چکی ہیں، پرانے زمانے کی، انہیں واپس لایا جائے گا۔ تم نے اپنے زمانے میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، آؤ تمہارا حق ہے کہ لشکر امام میں شمار ہو۔ اس میں 8 نام جو بیان ہوئے ہیں، اس 8 نام کو جلدی جلدی ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے سیانہ ماشطہ۔ سیانہ ماشطہ جو 13 عورتوں کا تذکرہ ہوا، اس میں آپ کا تذکرہ ہے۔ سیانہ فرعون کے چچا زاد بھائی حزقیل کی زوجہ تھی، اور یہ آرائش گر تھیں فرعون کے حرم کی، بیوٹیشین۔ فرعون کے حرم میں ان کی ازواج، اس کی ازواج اور بیٹیوں کو جب بھی آرائش کی ضرورت ہوتی تھی، سیانہ یہ کام کرتی تھیں۔ ماشطہ اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ سیانہ ماشطہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے کنگھا کر رہی تھی کہ ہاتھ سے کنگھا گر گیا۔ سیانہ نے اسے زمین سے اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ کس کا نام لیا؟ ہمارے باپ کا نام لیا؟ فرعون کا جو اللہ ہے، جو رب ہے، کہا نہیں، تمہارے باپ کا نام نہیں لیا، اس کا نام لیا جو تمہارے باپ کا بھی خالق ہے۔ کہا اس کا مطلب تم میرے باپ کو خالق نہیں مانتی ہو؟ کہا بالکل نہیں مانتے۔ گئی اپنے باپ سے بتایا، فرعون سے بتایا، آپ باہر کفر کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں خود موجود ہے۔ یہ سیانہ آپ کو نہیں مانتی ہے، سیانہ آپ کو قبول نہیں کرتی ہے، سیانہ ماشطہ۔ سیانہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ایک تنور جلایا گیا، میس کا تنور، اور اس میں سیسا پگھلایا گیا۔ پگھلانے کے بعد سیانہ سے کہا کہ انکار کرو اس پروردگار کا، مجھے مانو۔ سیانہ نے کہا نہیں، اللہ وہی ہے۔ ایک ایک کر کے سیانہ کے بچے کو تنور میں ڈالا گیا، بچے جلتے رہے، یہاں تک کہ
ایک چھوٹا بچہ جو سیانہ کی آغوش میں تھا اسے لیا جانے لگا۔ سیانہ نے چاہیے کہ زبان سے انکار کر دیں، لیکن وہ بچہ وہیں سے بولا ماں ثابت قدم رہیے گا، اپنے قدم پیچھے نہ کھینچیے۔ سیانہ نے قدم پیچھے نہیں کھینچا، اس بچے کو بھی تنور میں ڈال دیا گیا، سیانہ کو بھی جلا دیا گیا، لیکن سیانہ نے اللہ کا انکار نہیں کیا، فرعون کا انکار کرتی نہیں۔ پیغمبر جب معراج کے لیے جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، کہا جبرائیل بڑی خوشبو آ رہی ہے، کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سیانہ ماشطہ کو جلایا گیا تھا، اللہ نے زمین سے آسمان تک یہاں پر خوشبو جاری کر دی۔ پہلی عورت سیانہ ماشطہ جنہیں پلٹایا جائے گا، اتنی ثابت قدم رہنے والی عورت، آؤ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو۔ دوسری عورت جناب سمیہ، عمار یاسر کی والدہ، جناب عمار یاسر صحابی امام علی صحابی پیغمبر، آپ کی والدہ سمیہ وہی مومنہ کہ ابو جہل نے اتنی اذیتیں دی، انکار کر دو اللہ نہیں ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، جلتا ہوا پتھر رکھا گیا، لیکن جناب سمیہ نے انکار نہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو نیزے سے ابو جہل نے شہید کر دیا، لیکن آپ نے شہادت تو برداشت کی، لیکن نہ رسالت کا انکار کیا، نہ وحدانیت کا انکار کیا، آپ کو بھی واپس پلٹایا جائے گا۔ تیسری عورت ہیں نصیبہ بنت کعب مازنیہ، آپ کو ام امارہ کہا جاتا ہے۔ ام امارہ جب جنگ احد میں سارے مسلمانوں نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، نصیبہ آواز دے رہی تھی، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو رسول کو چھوڑ کر، آؤ رسول کے ارد گرد آؤ، رسول کی مدد کرو۔ آپ نے زخم برداشت کیے، لیکن آپ رسول کو چھوڑ کر نہیں گئیں، جس کا اجر یہ ملے گا کہ جب امام آئیں گے تو نصیبہ امام کے لشکر میں ہوں گی۔ چوتھی خاتون جناب ام ایمن، وہ پرہیزگار خدمتکار خاتون جنہوں نے رسول کی خدمت کی، جناب زہرا کی خدمت کی، گواہ فدق کے عنوان سے دربار تک گئی ہیں۔ آپ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہیں، آپ کو اجر یہ دیا جائے گا کہ آپ بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ پانچویں خاتون ام خالد احمسیہ، یا دوسرا نام بیان ہوا ام خالد جہنیہ۔ ام خالد جہنیہ جن کو مقطوعۃ الید بھی کہا جاتا تھا، زید ابن علی ابن الحسین کی کوفے میں شہادت کے بعد آپ کے ہاتھوں کو قطع کر دیا گیا، اور قطع شدہ ہاتھ ہونے کے باوجود بھی آپ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئیں اور آپ حق کا ساتھ دیتی رہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا تھا اے ام خالد تم بھی امام کے لشکر میں شامل ہوگی۔ چھٹی خاتون جناب زبیدہ، جناب زبیدہ کے بارے میں تاریخ نے تفصیل سے تحریر نہیں فرمایا یہ زبیدہ کون تھی، بعض جگہ پہ نقل ہوا ہے، احتمال ہے شاید یہ زبیدہ وہی ہارون الرشید کی بیوی ہوں جن کو جناب بہلول نے جنت فروخت کی تھی، اور بعض روایتوں میں صرف نام زبیدہ آیا ہے، لیکن یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ زبیدہ کون ہے۔ ساتویں خاتون جناب حبابہ والبیہ، وہ عظیم خاتون جنہوں نے 8 ائمہ معصومین کی زندگی کو درک کیا ہے، اور تمام ائمہ کے پاس جاتی تھیں، ایک پتھر پہ مہر لگواتی تھیں اور امامت کا اقرار کرتی تھیں۔ آپ بھی ان خواتین میں سے ہوں گی جو امام کے ساتھ ہوں گی۔ 8ویں خاتون جن کا تذکرہ ہوا ہے جناب قنوہ بنت رشید ہجری، جناب رشید ہجری امام علی کے صحابی جن کے ہاتھ پیر قلم کر دیے گئے، جن کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی تھی جناب میثم تمار کی طرح، لیکن جناب رشید نے ولایت علی کا انکار نہ کیا۔ آپ کی بیٹی قنوہ نے جب آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے تو آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، آپ کو دفن کیا، لیکن آپ بھی ولایت علی پر ثابت قدم رہیں، اور اس کا اجر یہ ملے گا کہ آپ کو بھی امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ آج کی خواتین بھی امام کے لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہیں، ولایت ائمہ پر ثابت قدم رہیں، اور دعا کرتے رہیں کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔